عمران خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے وطن ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کر سکیں. پاکستان کے لیے آپ کی بے حد خدمات ہیں. آپ نے ورلڈ کپ جیتا، اس کے بعد شوکت خان میموریل ٹرسٹ آپ نے قائم کیا. اس کے بعد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سیاست میں آنے کی کیوں سوچی؟ کس وجہ سے آپ سیاست میں؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی معاشرہ تبدیل ہوتا ہے تو صرف سیاسی طور پہ تبدیل ہوتا ہے. نہ سوشل ورک سے ہوتا ہے، نہ کوئی این جی او تبدیل کر سکتا ہے، نہ کوئی پریشر گروپ کر سکتا ہے. یہ صرف ایک پولیٹیکل موومنٹ ملک میں تبدیلی لاتی ہے. اب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسے نظام میں جکڑا ہوا ہے جدھر ایک انسٹیٹیوشنل کولیپس ہے، کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ سے ہمارا ملک کا جو پوٹینشیل ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان پاکستان سے باہر جاتا ہے، ہالینڈ جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، مڈل ایسٹ جاتا ہے، وہاں روزگار ڈھونڈنے جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اس کو نہ روزگار ملتا ہے اور نہ اس کی محنت کا اس کو پھل ملتا ہے، کیونکہ ایک نظام ایسا ہے جو کہ ناانصافی، بے انصافی کے اوپر بنا ہوا ہے. تو اگر اس ملک میں کوئی جو بھی اس ملک میں تبدیلی کے خواہش مند ہیں، ان سب کو اس چیز کا سمجھنا چاہیے کہ اگر تبدیلی آنی ہے تو وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے آئے گی. دیکھیں، یہ تو ہر پولیٹیکل موومنٹ کا کہنا ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے، اور عوام میں بھی عوام بھی جانتی ہے کہ بھئی ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور الیکشن سے پہلے ہر پولیٹیکل موومنٹ کا یہی کہنا ہوتا ہے. تو اتنے عرصے سے یہ کوئی چینجز کیوں نہیں آ سکیں؟ اصل میں پاکستان میں چینجز اس لیے نہیں آ سکے کہ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، جو ایک سویلائزڈ ملک کو ڈیفائن کرتا ہے، جو ایک ڈیموکریسی کو ڈیفائن کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک ملک میں خوشحالی آتی ہے، وہ ہے عدالتی نظام. جب تک ایک انڈیپینڈنٹ اور کریڈیبل جوڈیشل سسٹم پاکستان میں نہیں آتا تو اس ملک کا کوئی اور ادارہ فنکشن بھی نہیں کرتا، نہ شہریوں کو تحفظ ملتا ہے، نہ ان کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں، اور نہ ہی سرمایہ کار کا سرمایہ کو تحفظ ملتا ہے. ڈیولپڈ نیشنز میں اور انڈر ڈیولپڈ نیشنز میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ڈیولپڈ نیشنز میں ایک فنکشنل، انڈیپینڈنٹ، کریڈیبل جوڈیشل سسٹم ہے. اور ہمارے ملک کی جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ کیوں نہیں ہوتا، سارے وعدہ کرتے ہیں، کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ کتنے پاکستان کے حکمران آج تک آئے ہیں جو کہ ایک آزاد اور کریڈیبل عدلیہ سے خوف زدہ نہ ہوں؟ جو بھی لیڈر ایک آزاد عدالتی نظام سے خوف زدہ ہے وہ کبھی اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں آنے دے گا، کیونکہ وہی لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں ملک میں جو کہ اداروں کو بنائیں بجائے اداروں کو برباد کریں. تو ہماری جو فوج ہے وہ تو ویسے ادارے برباد کر کے آتی ہے کیونکہ انلیگل ایکٹ ہے. آرمی جب ٹیک اوور کرتی ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے آتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے بھی تھے انہوں نے بھی کبھی عدالتوں کو نہ آزاد ہونے دیا اور نہ ان کو مضبوط ہونے دیا اور نہ کریڈیبل ہونے دیا. الیکشن سے پہلے یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر آپ منتخب ہو گئے تو آپ ایک بڑا کردار ادا کریں گے پاکستانی پولیٹکس میں، لیکن ایز سچ نظر نہیں آ رہا. تو اور کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اندرون خانہ کوئی ڈیل ویل ہو گئی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اصل میں الیکشن کے بعد سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ایک سال تک تو پبلک ایک حکومت سے امید لگا کے بیٹھ جاتی ہے کہ شاید یہ نئی حکومت ان کی زندگی میں کوئی فرق ڈال دے. حالانکہ اس حکومت سے سب سے کم پاکستان کی تاریخ میں پبلک کو امید تھی، کیونکہ ایک پپٹ گورنمنٹ تھی. سب کو پتہ تھا کہ اصل پاور جنرل مشرف کے پاس ہے اور یہ ایک فساد ہے، ڈیموکریسی کا ایک پتلے سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو ان سے امید بھی کم تھی. دوسرا پرابلم یہ تھا کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے پاکستان میں، یعنی کہ ساری اپوزیشن متحد ہے
کہ ایک آدمی ایک ملک کی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی نہیں لا سکتا. تو جب اپوزیشن کا جوائنٹ سٹانس یہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہی ابھی تک پوری طرح لیگل ہوئی نہیں کیونکہ پریزیڈنٹ کی الیکشنز نہیں ہوئی, تو میں بھی اسی اپوزیشن کا حصہ ہوں, اور ہم جوائنٹ اپوزیشن اکٹھا فیصلہ کرتی ہیں, اور کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں بھی اپوزیشن کے ساتھ اگر ہمیں پسند ہو یا نہ ہو, کیونکہ ہم ایک جوائنٹ اپوزیشن کا فرنٹ رکھنا چاہتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے. لہٰذا ابھی تک کوئی بات اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ ہماری اپوزیشن کی جوائنٹ یہ اسٹریٹجی ہے کہ کیونکہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے اس پارلیمنٹ کو, اس لیے ہم اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اور اس لیے ہم واک آؤٹ کرتے ہیں. تو اگر آج آپ میرا پارلیمنٹ کے اندر کوئی زیادہ کردار اس لیے نہیں دیکھ رہے کیونکہ یہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا ایک فیصلہ ہے. لیکن آنے والے دنوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی سمجھوتا ہو جائے ایل ایف او کے اوپر اور وہ بل پارلیمنٹ کے فلور پہ پیش کیا جائے, اور پھر ہماری اسٹریٹجی بدلے گی. تب شاید میرا آپ تھوڑا اور پولیٹیکل رول دیکھیں. لیکن اس سے جو میں اصل کام ہے میرا, وہ میں اس وقت اپنے حلقے کو جو میاں والی کا ہے اس کے اندر ایک کیونکہ سب سے پسماندہ علاقہ ہے, اس میں ایک تعلیم کے اوپر خاص طور پہ توجہ دے رہا ہوں. تو میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہا, میں اپنے حلقے کے اندر ایک ٹیکنیکل کالج جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا رہا ہوں, لڑکیوں کے لیے ایک بنا رہا ہوں, ماڈل سکولز بنا رہا ہوں تاکہ سارے علاقے کا معیار اوپر جائے. پھر میں چھوٹی ڈیم ابھی ایک این جی او کے ساتھ مل کے, ہیومن ڈیولپمنٹ کا ایک این جی او, اس کے ساتھ مل کے ڈیم بنا رہا ہوں, اور 2 یونین کاؤنسلز کے اندر ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو میں کام کر رہا ہوں اپنے ایریا میں, اور امید یہ ہے کہ یہ جب بھی اسمبلی کے اندر ہمیں موقع ملے گا بات چیت کرنے کا, ایشوز کے اوپر بات کرنے کا, تو تب اپنا رول بھی ادا کروں گا. ٹھیک. اب پرائم منسٹر کے جب الیکشن ہوئے, آپ نے ایم ایم اے کو ووٹ دیا, اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایل ایف او کے مسئلے پر ایم ایم اے واک آؤٹ کرنے جا رہی ہے, یا پروٹیسٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اگر واک آؤٹ کیا انہوں نے, تو کیا آپ بھی ان کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں, ووٹ تو میں نے ایم ایم اے کو اس لیے دی کیونکہ ایم ایم اے اس وقت صرف ایک ہی جماعت تھی جو کہ ایشوز کے اوپر بات کر رہی تھی, اور سب سے بڑا ایشو پاکستان کا تھا کہ امریکہ کا پاکستان بالکل غلام بن چکا تھا. کوئی اور جماعت اس کے اوپر بات نہیں کرتی تھی. ایم ایم اے کا بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ امریکن بیسز پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. ایف پی آئی کی ایکٹیویٹیز جو پاکستان میں تھی ہمارے شہریوں کے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہی تھیں, تو انہوں نے ایک بڑا کلیئر سٹینڈ لیا تھا. دوسرا, ان کا ایل ایف او کے اوپر کا بھی سب سے کلیئر سٹینڈ ایم ایم اے کا تھا. تو میں نے ایشوز کے اوپر ان کو ووٹ دی تھی. اور اب جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ایم ایم اے کا سمجھوتا, یہ واک آؤٹ نہیں ہو رہی, ایم ایم اے سمجھوتا کرنے جا رہی ہے, لگ یہ رہا کہ گورنمنٹ اور ایم ایم اے کی کوئی ڈیل ہونے والی ہے جس میں کوئی لین دین ہوگا. لیکن اگر ایم ایم اے ایک وردی والا پریزیڈنٹ قبول کر جاتی ہے جو کہ ایک ڈیموکریسی کی نگیشن ہے, تو ظاہر ہے کہ میں اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہماری جماعت کا بڑا کلیئر ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی ریزولوشن ہے کہ کسی صورت ہم ایک ایسی انکانسٹیٹیوشنل چیز جس میں ایک پاکستان بھی بنانا ریپبلک کی طرح ایک وردی والا پریزیڈنٹ اپنے اوپر مسلط کر دے, ہم کسی صورت اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. آئی ایس آئی کے فارمر چیف جنرل حمید گل نے ایک پرائیویٹ چینل پر ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ پاکستان میں فوجی حکومت زیادہ اس لیے, یا مارشل لاز زیادہ اس لیے لگا ہے کہ یہاں کے یعنی کہ ملٹری کو یا آرمی کو یہ ہمیشہ خطرہ رہا کہ اگر نارمل پولیٹیشنز ہوں تو وہ انڈیا کے آگے بک جائیں گے, اور اس سے پاکستان کو خطرہ لاحق ہوگا. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ یہ تاثر دینا کہ ملٹری گورنمنٹ ہی بڑا سٹینڈ لے گی اور سویلین گورنمنٹ پاکستان کو بٹرے کرے گی. میں اس سے اگری اس لیے نہیں کرتا. اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ ملٹری گورنمنٹ نے اور تو کچھ نہیں, اپنی ساورنٹی جو امریکہ کے سامنے
انہوں نے جس طرح امریکہ کے انٹرسٹ کو پاکستان میں انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے، کبھی سویلین گورنمنٹ نے ایسے نہیں کیا جیسے ایک ملٹری گورنمنٹ نے کیا. اب آپ کے سامنے ہے جو سپٹمبر 11 کے بعد جس طرح پاکستان کیپیچولیٹ کیا ہے امریکہ کے سامنے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ایسے کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے اوپر بڑا پریشر ہونا تھا، پارلیمنٹ کے اندر پریشر ہونا تھا. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ سینسٹیو ہوتی ہے کہ پبلک کی فیلنگ کیا ہے، جبکہ ایک ملٹری گورنمنٹ کو ایک تو پبلک کا صحیح طرح معنی میں سمجھ نہیں ہے، اور دوسرا وہ بڑے ایزلی کنٹرول ہو سکتے ہیں امریکہ سے. بلکہ امریکہ جدھر بھی جن ملکوں میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، امریکہ کو وہ زیادہ سوٹ کیا ہے بجائے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، مصدق کی جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی وہ CIA نے ختم کر کے تو شاہ آف ایران لے کے آئے. اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر مونارکیز ہیں، بادشاہت ہیں جن کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ زیادہ سوٹ کرتی ہیں امریکہ کو. ایک آدمی کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. اور خاص طور پہ اگر وہ جینوئنلی ریپرزینٹیو، شام ڈیموکریسی نہ ہو، جینوئن ڈیموکریسی کو امریکہ کا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اب آپ ایک چیز دیکھ لیں، پاکستان میں کبھی جینوئن ڈیموکریسی رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ اکثر جب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو عوام کا تو ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ یہ اب جو پرائم منسٹر بیٹھے ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں یا پارلیمنٹ میں ہیں، یہ سب یعنی کہ امریکہ کا اس میں ہاتھ ہے. یہ تو ہمیشہ کہنا رہا ہے سب کا. دیکھیں، جب آپ کی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو پھر بھی اس کے اوپر زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، ڈبیٹ ہوتی ہے. ڈکٹیٹرشپ میں تو سارا کچھ بند ہو جاتا ہے. پچھلے 11 سال کے اندر جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوئی ہیں، اور تو میں مانتا ہوں کہ بڑی فلاڈ ڈیموکریسی تھی جس میں کنٹرول کی زیادہ کوشش کی گئی، تنقید برداشت کرنے کی ان میں سخت نہیں تھی، اس میں کرپشن بھی بڑی تھی، لیکن میڈیا فری تھا، خاص طور پہ پرنٹ میڈیا. اور اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان میں آئی، جو کہ آپ باقی مسلمان دنیا میں دیکھ لیں کہ کہیں ایسی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ OIC کے اندر تقریباً 80% جو مسلمان ممالک ہیں وہ سارے اس کے اندر آٹوکریسیز ہیں، ڈیموکریسیز نہیں ہیں. کسی نہ کسی طرح کوئی، یا ڈیموکریسی بھی ہے تو بالکل نام کی ڈیموکریسی ہے، جس طرح آج پاکستان کی ڈیموکریسی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان ممالک کے اندر جن کے اندر ڈیموکریسیز نہیں ہیں، ان کی جرت نہیں ہے کہ امریکہ کے سامنے جائز بات بھی کر دیں. میں ناجائز بات کی نہیں بات کر رہا. مہاتر محمد نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ساری دنیا میں گئی وہ، کہ کسی مسلمان دنیا نے ملک میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ مہاتر محمد ٹھیک کہہ رہا تھا، جبکہ ساری مسلمان دنیا کے عوام جو ہیں سب کے دل پہ بات لگی، کیونکہ سب کو پتا تھا اس نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک تھی. لیکن ہیڈز کی جرت نہیں پڑی، کیونکہ وہ ہیڈز زیادہ تر نان ریپرزینٹیو تھے، ان ڈیموکریٹک تھے، وہ پبلک کی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے اس فورم پہ. اور اس لیے ایسے لوگ بڑے ایزلی کنٹرول ہو سکتے ہیں، ان کو آپ ڈرا بھی سکتے ہیں، دھمکا بھی سکتے ہیں. پولیٹیشنس ہوں یا آرمی کا رول ہو، یہاں پر ہمیشہ امریکہ کے آگے ہی کشکول لے کر جاتے ہیں امریکہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی تو وجہ یہ ہے کہ ہماری غلامی کی جو زنجیریں ہیں وہ ذہنوں کے اوپر ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ ٹوٹی نہیں ہیں. ہم ابھی بھی یہ نہیں سمجھ بیٹھے کہ قومیں کبھی بھی بھیک مانگ کے نہیں بنی، خودداری سے بنتی ہیں، سیلف اسٹیم سے، سیلف رسپیکٹ سے، اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ کر کے، اپنی پبلک کو کا دھیان رکھ کے، پبلک کو موبلائز کر کے. اب کوئی بھی قوم بنتی ہے تو وہ کبھی بھی اس طرح دوسرے ممالک کے سامنے بھیک مانگ کے، بچ کے، وہ بھی پھر وہ جو بھیک آتی ہے وہ بھی سٹرنگز اٹیچ ہوتی ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے آپ کو پیسے دیتے ہیں، اس سے اور مزید زنجیریں بڑھ جاتی ہیں ہمارے ملک کے اوپر. اور سب سے جو اس کا خوفناک انجام ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک چھوٹا سا طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے، یہ جو ایڈ یا قرضے ہوتے ہیں، باقی اکثریت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سوائے کہ ان کے اوپر مزید غلامی بڑھ جاتی ہے. تو امریکہ کے جو یہاں پر اتنا اثر ہے، اس کا
یعنی کہ آپ نے خود کہا کہ بھائی سیلف اسٹیم ہونی چاہیے، ہمیں رسپیکٹ آنی چاہیے، سیلف رسپیکٹ آنی چاہیے. تو یہ کس طرح آئے گی ہم میں؟ یعنی کہ یہ نعرہ تو میرا خیال شروع سے ہی لگتا آ رہا ہے کہ ہمیں یعنی کہ خود مختار ہو کر کام کرنا ہے. یہ نعرہ اگر لگا بھی ہے تو آپ کے سامنے ابھی یہ ہمارے انفارمیشن سیکٹری منسٹر ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم امریکہ کے سامنے بولے مثلاً کہ جو ہمارے ایف پی آئی ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے اللیگلی ایبڈکٹ کرتی ہے، جس میں ہماری ایجنسیز ان کی نوکری کرتی ہیں، اور جو گواٹانامو بے میں پاکستانی ہیں جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا، جن کے سارے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو جب ان سے کسی نے پوچھا کہ جی اس کے اوپر کچھ کریں تو انہیں کہا کہ اگر ہم یہ کچھ منہ کھولیں گے تو ہمارا بھی امریکہ تورا بورا بنا دے گی. تو یہ تو لیڈرشپ کا حال ہے. اور اوپر سے پھر ایک اور انہوں نے کہا جب آندھی آ رہی ہو تو گھاس کو نیچے لیٹ جانا چاہیے، یعنی کہ پیروں میں گر جانا چاہیے. تو جب لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہوں آپ کیا امید لگاتے ہیں وہ ملک کی کیا سیلف اسٹیم اٹھائیں گے؟ لیکن آپ بھی ایک لیڈر ہیں، آپ کے پیچھے بھی ایک عوام ہے، تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ ماشاء اللہ 1 سال ہو گیا ابھی آپ کو ایک ایسے ایم این اے ہیں، تو میں وہ کرتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں، یعنی کہ اپنی آواز بلند کروں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی کیپیسٹی میں اپنی آواز اٹھاتے ہیں ظلم اور ناانصافی کے خلاف، اور وہ میں اب سے نہیں، میں پہلے سے بھی کرتا ہوں، میں اب بھی کر رہا ہوں، اور جس کیپیسٹی میں ہوتا ہے میں اس کے خلاف بات کرتا ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بندوق پکڑ کے نکل جائے، جہاد قلم سے بھی ہوتی ہے اور آواز سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک. آپ نے بھی خود کہا کہ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک پپٹ حکومت ہے، تو آپ کو 1 سال ہو گیا ابھی ایم این اے سے ہوئے ہیں، آپ کو کہاں پر آپ کو رکاوٹیں پیش آئیں جہاں آپ نے سوچا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے؟ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو رکاوٹیں پیش آئیں، کس طرح کی، یعنی کہ کہاں سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ یہ ایک حکومت ہے، یعنی کہ پپٹ حکومت ہے؟ 2-3 مختلف سوال آپ نے کیے ہیں. پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں. میں تو وہ جن لوگوں نے الیکٹ کیا ہے